کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ، کوئی جی لگانے کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ایمان لائے ہم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر۔ جو کچھ بھلا ہے یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ایمان لائے ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر۔ توبہ کی ہم نے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، ناحق کے خون سے، جھوٹ سے، سود سے، غیبت سے، زنا سے، شراب سے، چوری سے، بہتان سے عہد کرتے ہیں ہم۔ شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، شراب نہیں پئیں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، بہتان نہیں باندھیں گے۔ اے اللہ توبہ ہماری قبول فرما، عہد میں ہمیں مضبوط فرما، دعوت کے کام کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اور عہد کرتے ہیں ہم کہ اللہ کے راستے کا خروج نہیں چھوڑیں گے، اور عہد کرتے ہیں ہم دعوت دینے میں سستی نہیں کریں گے۔ اور اگر کوئی گناہ ہو گیا اللہ اسے دینا کریں گے۔ اے اللہ توبہ ہماری قبول فرما، عہد میں ہمیں مضبوط فرما، اس دعوت کے کام کے لیے ہمیں قبول فرما۔ بیعت کی ہم نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں سعادت کے واسطے سے۔ بس اسی چھوڑ دو، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو ہر ممکن بچانا۔ اور یہ کہنا کہ جی ہم گناہ سے بچ نہیں پاتے، یہ بات فضول ہے لوگوں کی زبان پر۔ گناہ سے بچنے والے کے لیے گناہ سے بچنے کے اسباب ہیں، لیکن ہمارے ہاتھوں میں گناہ کرنے کے اسباب ہیں، گناہ سے بچنے کے اسباب کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے بنیادی سبب، بنیادی ذریعہ نوافل کی کثرت ہے۔ اس لیے تہجد، اشراق، چاش، ثوابین، نماز غیر بعد کی سنتوں کا اہتمام کرنا۔ دوسرا سبب گناہوں سے بچنے کے لیے نظر کی حفاظت ہے۔ آدمی کی نظر پہلے گناہ کرتی ہے، پھر باقی اعضاء گناہوں کراؤ۔ اس لیے عزم کر لو کیا ہے کہ نظروں کی حفاظت کرنی۔ نظروں کی حفاظت میں سب زیادہ تصادی سے آپ کو بچاؤ۔ آج کل دینداروں میں، عوام میں، علماء میں تصویریں دیکھنے کی بیماری پیدا ہو گئی ہے، بیماری اسے کہتا ہوں۔ حالانکہ تصویروں کا دیکھنا نماز کی حلاوت تو ختم کر دیتا ہے۔ آپ نماز پڑھنے کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن نماز کی لذت، نماز کی حلاوت اس آنکھ تو کبھی نصیب ہو نہیں سکتی جو حرام کو دیکھے۔ میں بہت اہم بات کیا، اللہ کو دیکھنے کی تمنا وہ آنکھ کرے گی جو آنکھ حرام سے محفوظ رہے گی۔ اس لیے اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ تصویروں کا رکھنا، تصویروں کا دیکھنا، یا مشائخ کی بزرگوں کی تصویروں کا دیکھنا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بت پرستی جو شروع ہوئی تھی، وہ ان کے نیک لوگوں کی تصاویر شروع ہوئی تھی۔ شیطان نے مشورہ دیا تھا کہ بزرگوں کی تصویر بنا کے رکھو تاکہ ان کی یادگار باقی رہے۔ جہاں سے بت پرستی دنیا میں شروع ہوئی ہے، اس وجہ سے بت پرستی نہیں۔ اس لیے وہ تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ تیسرا سب اللہ کا ذکر ہے، یہ مضبوط قلعہ ہے۔ جو ذکر اللہ کا جان چلتا ہے اس کی بھی گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی کی چاہت پر بندے کے اعضاء چلتے ہیں۔ اسے میں اہتمام سے کہہ رہا ہوں کہ ذکر باوضو کیا جائے، تنہائی نہیں کیا جائے۔ جب ذکر کریں تو اللہ کے ساتھ تنہا ہو کر ذکر کریں۔ اللہ کے جان کے بغیر ذکر کرنے سے دل میں سستی اور غفلت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے ذکر باوضو کریں، تنہائی میں کریں۔ اس طرح ایک تو تیسرے کا نبی کی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک درود شریف کے استغفار کی تین تسبیح صبح شام جی لگا کر اللہ کے متوجہ ہو کر پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے۔ میں بیان کے درمیان کہہ چکا ہوں کہ قرآن کی تلاوت قرآن نہیں دیکھ کر کی جائے۔ موبائل میں قرآن کا پڑھنا اور رکھنا یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔
بلکہ یہ قرآن کی اعانت بھی ہے اور صحابہ کرام کے طریقے کی مخالفت بھی ہے۔ اس لیے تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن جے کا قرآن پڑھنے کا اہتمام رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ یاسین، سورہ سجدہ، ان صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ روزانہ یا کم سے کم جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھا کریں، اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فوائد ہیں۔ آدمی سے جلو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے ہیں، یا دوسرے مشائخ سے بیعت تھے، اب ہم سے بیعت ہو گئے ہیں۔ وہ انہی اذکار کا اہتمام کرتے رہیں جو اذکار انہی بتائے ہوئے ہیں، اور جو ان کے علاوہ بیعت ہے ان کو چاہیے ان کی تسبیحات کے علاوہ 10 تسبیح اللہ اللہ کا ذکر کر لیا کریں۔ اس طرح 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 10 تسبیح اللہ اللہ کا ذکر کر لیا کریں۔ دعوت کے تقاضے کو اپنے تقاضے پر مقدم رکھیں۔ ہر سال 4 مہینے ماہانہ 10 دن اور 8 گھنٹے اس کام کے لیے فارغ کرنا، یہ ہماری بیعت کا اور ہمارے اس عہد کا ایک بنیادی کام ہے، بنیادی مقصد ہے۔ اس کا اہتمام کیا جائے، کریں گے انشاءاللہ کوشش۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت نماز ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے اور مومن کی زندگی کا سب سے قیمتی عمل ہے۔ یہ بندے کو دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا موقع دیتی ہے۔ نماز انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور زندگی میں برکت پیدا کرتی ہے۔ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا۔ جس طرح ستون کے بغیر عمارت قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح نماز کے بغیر دین کمزور ہو جاتا ہے۔ نماز صرف چند رکعتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، عاجزی اور بندگی پیدا کرتی ہے۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ نماز مومن کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے، دل غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے یا زندگی کے مسائل اسے گھیر لیتے ہیں، تو نماز اسے اللہ تعالیٰ کے دربار تک پہنچا دیتی ہے۔ بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے دل کا حال بیان کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز دلوں کو سکون اور روح کو راحت عطا کرتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کو کتنی محبوب عبادت ہے۔ نماز انسان کو بے حیائی، برے کاموں اور گناہوں سے روکتی ہے۔ جو شخص نماز کی حقیقت کو سمجھ کر ادا کرتا ہے، اس کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں، اس کی زبان پاک ہوتی ہے اور اس کے معاملات میں دیانت پیدا ہوتی ہے۔ نماز کی پابندی انسان کے ایمان کی علامت ہے۔ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہونی چاہیے کہ اسے اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق ملی۔ جو شخص فجر سے عشاء تک اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ نماز انسان کو ہر روز اپنے گناہوں پر غور کرنے اور توبہ کرنے کی طرف متوجہ ہونے کا موقع دیتی ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان نماز سے غافل ہو جائے، اور وہ کبھی سستی پیدا کرتا ہے، کبھی مصروفیات کا بہانہ بنا دیتا ہے، کبھی دنیا کے کاموں میں ایسا لگا دیتا ہے کہ نماز پیچھے رہ جاتی ہے۔ لیکن عقل مند مومن وہ ہے جو ہر حال میں نماز کو دنیا کے تمام کاموں پر مقدم رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ نماز صرف آخرت کی کامیابی کا ذریعہ نہیں، بلکہ دنیا کی زندگی میں بے شمار برکتوں کا سبب بنتی ہے۔ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اطمینان اور اس کے رزق میں برکت اور اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اگر آزمائش بھی آئے تو نماز اس کے لیے صبر اور ہمت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت سمجھتے تھے۔ اذان کی آواز سنتے ہی ہر کام چھوڑ کر مسجد کی طرف چل پڑتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اصل کامیابی تجارت، مال یا دنیاوی
مقام میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرمائی۔ آج ہمیں بھی اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم نماز کو اپنی اہمیت دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ اگر ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، جماعت چھوٹ رہی ہے یا نماز میں فسوق نہیں، تو ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ نماز کو بوجھ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عظیم انعام سمجھنا چاہیے۔ محترم بھائیو، قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز درست ہوئی تو امید ہے کہ دوسرے اعمال بھی قبولیت کے قابل ہوں گے، اور اگر نماز ہی میں کوتاہی ہوئی تو باقی اعمال بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے ایک مومن کو سب سے زیادہ فکر اپنی نماز کی ہونی چاہیے۔ دنیا کے کام دوبارہ مل سکتے ہیں، لیکن جو نماز وقت سے نکل جائے وہ زندگی کا ایسا نقصان ہے جس کی تلافی صرف سچی توبہ اور قضا کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہر نماز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت سمجھ کر ادا کرنا چاہیے۔ نماز انسان کے دل سے تکبر کو ختم کرتی ہے۔ جب ایک مالدار، غریب، بادشاہ اور مزدور سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر ایک ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو یہ منظر ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل عزت مال، خاندان یا عہدے کی نہیں بلکہ تقویٰ کی ہے۔ نماز ہمیں عاجزی، انکساری اور بندگی کا سبق دیتی ہے۔ جو شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ آج بہت سے لوگ دل کی بے چینی، ذہنی دباؤ اور پریشانی کی شکایت کرتے ہیں اور سکون کے لیے دنیا کے مختلف راستے اختیار کرتے ہیں، لیکن حقیقی سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، اور نماز اللہ تعالیٰ کی یاد کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ وضو کر کے پاکیزگی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رکوع و سجود کرتا ہے اور دل سے دعا مانگتا ہے تو اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہی سکون دنیا کے کسی دولت سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ نماز کی پابندی صرف ہماری اپنی اصلاح نہیں کرتی بلکہ ہماری نسلوں کو بھی اصلاح کا ذریعہ بناتی ہے۔ جب بچے اپنے والدین کی پابندی سے نماز پڑھتے دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی نماز کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر گھر میں اذان کی آواز پر سب نماز کی تیاری کریں، جماعت کی فکر کریں اور نماز کے بعد دعا کریں تو ایسا گھر رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں صرف اپنی نماز کی نہیں بلکہ اہل خانہ کی نماز کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لیکن ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز دراصل اپنے رب کے سامنے بندگی، عاجزی اور شکر کا اظہار ہے۔ آئیے آج عہد کریں کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، مصروفیات کتنی بھی ہوں، ہم نماز کو کبھی ترک نہیں کریں گے، اسے وقت پر ادا کریں گے اور اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی حقیقی قدر عطا فرمائے اور ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور انہیں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔